السلام علیکم، زدید خان آپ کے ساتھ۔ آج کی ہیڈ لائن CNN سے شروع کرتے ہیں۔ انڈیا اور چائنا کے درمیان جو ہے وہ کافی پریشر بڑھتا جا رہا ہے اور کافی سخت قسم کی کل ایک عجیب سی جنگ ان کے درمیان ہوئی ہے۔ یعنی جو حیرت ہے تھوڑی سی، ایک تو انڈیا اور چائنا لڑ رہے ہیں ایسے علاقے پہ جس کو دونوں کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارا علاقہ ہے۔ وہ علاقہ تو بیچارہ جن کشمیریوں کا ہے، وہ پہلے ہی انڈیا کے قبضے میں اتنے سالوں سے بیٹھے ہیں اور 60-70 سال سے وہ دہائیاں دے رہے ہیں، ان کی تو خیر کوئی سنتا نہیں ہے۔ اب ان کا علاقہ یہ آپس میں بانٹ کے کھا رہے ہیں، اس کے اوپر یہ لڑ رہے ہیں، جانے دے رہے ہیں۔ لیکن اب مزے کی بات یہ دیکھیں کہ یہ جو ان کے درمیان جو لڑائی ہوئی ہے، یہ مکوں اور پتھروں اور بمبو پولز اور یعنی پتہ نہیں، یہ تو عجیب سی بات لگتی ہے کہ دو نیوکلیئر پاورڈ ملک کے فوجی تھے سامنے، ان کے پاس کوئی گولی نہیں تھی چلانے کے لیے، کسی بھی ایک آدمی کے پاس کہ وہ گولی چلا سکتا ہوتا، یا گولی چلانا یہاں پہ منع ہے شاید، تو اس لیے دونوں ایک دوسرے کو گولیاں نہیں مارتے ہیں۔ اور اتنا قریب سے یہ لڑ رہے تھے تو یہ تو ایک دوسرے کو کورونا بھی پھیلا سکتے ہیں۔ ان کو سوشل ڈسٹینسنگ کم از کم کرنی چاہیے تھی۔ سوشل ڈسٹینسنگ اگر کرتے تو کم از کم ان کی جانیں شاید یا تو بچ جاتی، یا اگر مرتے بھی تو جیسے گولی سے یا بم سے تو بندہ ایک فوری طور پہ مر جاتا ہے۔ یہ ڈنڈوں اور مکوں اور پولز، بمبو پولز جس کے اوپر جو ہے وہ کیلیں لگی ہوئی ہوں، تو بڑی خوفناک قسم کی یعنی لڑائی تھی۔ خیر اب دیکھتے ہیں مودی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ مودی صاحب جو کہ پاکستان سے اگر ایک کبوتر بھی اڑ کے آ جائے یا یہاں سے اگر ٹڈے جو ہے وہ آ جائیں، ٹڈوں پہ تو ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے پاکستان کا۔ اگر ہمارا اپنا کوئی کنٹرول ہوتا تو ہم ان ٹڈوں کو شاید کسی اور اچھے مقصد کے لیے استعمال کر لیتے، تو لیکن وہ اگر آ جائیں تو انڈیا سارا ایسے چلاتا ہے جیسے ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے۔ ایک کبوتر اڑ کے آ جائے تو کبوتر کی جان کے وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہاں پہ چائنا نے آپ کے 20 فوجی ڈنڈوں سے مار دیے ہیں اور مودی صاحب کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی ہے ابھی تک، یا تو وہ خود اتنا خوف میں چلے گئے ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی اس طرح سے تو ہم مظلوم کشمیریوں کو اس طرح سے مارنا چاہتے تھے، ان کو تو ہم مار نہیں سکے، تو اللہ تعالیٰ نے شاید ان کا بدلہ یہاں پہ لے لیا ہے، یا خیر اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں مودی صاحب اس پہ کیا فرماتے ہیں، کچھ فرماتے بھی ہیں یا نہیں فرماتے ہیں۔ علاقہ ویسے یہ بالکل بیکار ہے، یہاں پہ نہ کوئی رہ سکتا ہے نہ کوئی یہاں پہ کچھ کر سکتا ہے۔ سردیوں میں تو یہاں پہ آپ بالکل نہیں رہ سکتے ہیں، گرمیوں میں بھی یہاں پہ سخت سردی پڑتی ہے، دن میں بھی ٹیمپریچر کافی لو ہوتا ہے، رات میں تو 0 کے قریب چلا جاتا ہے۔ ایسے علاقے کے لیے جو ہے وہ خیر ایسے علاقے کے لیے تینوں ملک بہت سالوں سے لڑ رہے ہیں۔ پاکستان، انڈیا اور چائنا کے بیچ میں جو پورا علاقہ ہے اتنا بڑا سا لداخ کا، اس میں یہ سیاچن گلیشیئر اور K2 اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس علاقے کے پیچھے 3 فوجیں بیٹھی آپس میں لڑ رہی ہیں۔ تو خیر چلیں آگے چلتے ہیں۔ ایک کورونا کے لیے تھوڑا سا ایک اچھی خبر ہے کہ ایک اسٹیرائڈ جو ہے وہ اس کا ایک اچھا رسپانس ملا ہے۔ یہ اسٹیرائڈ پاکستان میں چونکہ کافی یوز ویسے بھی ہوتی رہتی تھی، اس لیے بھی شاید ہمارے یہاں لوگ شاید اتنا نہیں مر رہے تھے۔ خیر ہمارے یہاں بھی اب لوگ بہت زیادہ مرنا شروع ہو گئے ہیں، پچھلے 24 گھنٹے میں 100 سے زیادہ لوگ مرے ہیں، انڈیا میں بھی کافی لوگ مرے ہیں۔ تو کورونا جو ہے وہ ایک بڑا خطرناک اس کا چل تو رہا ہے ایفیکٹ۔ اور یہ جو ہے فلوریڈا میں 16 دوستوں نے کوئی پارٹی کی اور ان کو سب کو کورونا ہو گیا، تقریباً 30 لوگ مر گئے ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کورونا سے فری کہنے کی پوری کوششوں میں تھا کہ وہاں پہ اچانک ہی جو ہے وہ کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ پوٹن جو ہے اس نے ایک واک تھرو ڈسانفیکشن ٹنل بنائی ہوئی ہے تاکہ اس کو کورونا نہ ہو جائے، تو پوٹن تو خیر عقلمند آدمی اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، کورونا پہ کوئی یقین بھی ہے۔ لیکن ہمارے ٹرمپ بھائی کو یا نہ تو یقین ہے، نہ وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، نہ ان کو کورونا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کورونا کے موجد ہی وہی ہیں شاید۔ اور اب بہت سارے لوگ جو کہ کینیڈا آئے تھے ورکرز کے طور پہ، ان کو بھی آن دا جاب کورونا ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں اب اس کو آن دا جاب ان کو کورونا کی وجہ سے کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اچھا امریکہ میں جو ہے وہ پولیس آفیسر جو ہیں وہ اب استعفے دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے میرے خیال ان کو شاید یہ پوری سٹوری شاید یہ ہوگی کہ ان کو کہا گیا ہوگا کہ ایک ایک کالے کو مارو
تو تمہیں جو ہے وہ $1,000,000 کی جو ہے وہ پینشن ملے گی، اور ساتھ تمہیں گھر بھیج دیں گے آرام سے۔ تو کیونکہ کالوں کو مارنے کی تعداد بھی جو ہے وہ تھوڑی سی بڑی ہے ابھی، انہوں نے تو کوئی روکا تو نہیں ہے اپنے آپ کو، اور ساتھ استعفے بھی یہ دے رہے ہیں، تو اب ان کو شاید یہ نظر آ رہا ہے کہ جی اچھا ہی تو ڈبل فائدہ ہو رہا ہے کہ ایک کالے کو مارو اور پھر گھر چلے جاؤ اور خوب پیسے بھی ملیں گے۔ کیونکہ کوئی بہت اچھا رول تو ابھی تک نہیں بنا ہے، ابھی تک ٹرمپ نے صرف ایک ایگزیکٹو آرڈر پہ سائن کیے ہیں، اور پتہ نہیں وہ ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ کتنا فائدہ مند ہے۔ تو لیکن یہ اب خبر پڑے بلیک آفیسر جو ہے اس کو فائر کر دیا گیا، کیونکہ وہ ایک سفید آفیسر جو ہے وہ اس نے ایک سسپیکٹ کو چوک ہولڈ کر دیا تھا۔ تو بات یہ کہ چوک ہولڈ کرنے کے خلاف اتنے سارے مظاہرے ہو رہے ہیں، اور چوک ہولڈ سے جو روک رہا تھا اس کو آپ نے فائر کر دیا۔ تو اب اس سے کیا سادہ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ مثلا ہمیں تو یا تو ہمیں سمجھ میں بات نہیں آتی، ہمیں تو سیدھی سی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی رہے گا، جس کو کوئی پرابلم ہے وہ یہاں سے چلا جائے۔ تو اگر تو یہی میسج ہے تو یہ میسج پھر تھوڑا سا صاف کر کے دیں، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ جی اب آپ نے یہاں نہیں رہنا ہے، آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ اور یہ خبر پڑھیں، یہ خبر تو خیر اتنی مزیدار ہے، CIA کے سائبر ویپنز چوری ہو گئے ہیں کیونکہ ان کی سیکیورٹی لیبس کی وجہ سے۔ یعنی یہ جو آپ نے اربوں ڈالر لگا کے جو آپ نے CIA بنائی ہے، جو ایجنسی ہے آپ کی، یہ اس کی کیپیبلٹی ہے، اس کیپیبلٹی کی بیس پہ آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی افسوس کی بات ہے یہ، یعنی آپ کو تو امریکہ چھوڑ کے واپس اپنے اپنے ملکوں کو جانا ہے۔ سب کو اپنا اوریجن پتہ ہے، ٹرمپ کہاں سے آیا وہ ٹرمپ کو پتہ ہے، سارے جو ہیں وہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ سارے کالے جو ہیں وہ 300 سال سے پہلے افریقہ سے آئے تھے، کالوں کو افریقہ بھیج دیں، گوروں کو ان کے ممالک بھیج دیں، تو جو وہاں پہ ریڈ انڈینز رہ رہے ہیں ان کو ان کی جگہیں واپس کر دیں، ان کو وہاں پہ آرام سے رہنے دیں، تو نہ وہ پھر دنیا کا امن کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، نہ وہ کسی کو تنگ کریں گے، نہ کسی کو پریشان کریں گے۔ یعنی ایک ملک پہ قبضہ کر کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا اچھا، اتنا زرخیز، اتنی چیزوں کے لحاظ سے اتنا اچھا ملک ہے وہ، اور حال آپ کا یہ ہے کہ آپ سے اس ملک کی کوئی چیز چلتی ہے نہیں، تو پھر زیادہ بہتر یہی ہے کہ پھر آپ اس کو چھوڑیں، آپ اپنی اپنی جگہوں پہ جائیں، اور جو رینڈینس سے ان کو ان کا ملک چلانے دیں۔ یہ خبر بھی بڑی عجیب سی ہے کہ ایک پائلٹ جو ہے وہ چونکہ کووڈ کی وجہ سے وہ گراؤنڈ ہو گیا، تو اب وہ فوڈ ڈیلیوری کر کے اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو خیر یہ تو ایک لحاظ سے اچھی بات بھی ہے، لیکن ہاں اب اس کو اتنے تو کم از کم اپنی سیلری سیو کرنی چاہیے تھی کہ وہ اس طرح کے کسی مشکل حالات سے گزارا کر سکتا ہوتا۔ تو خیر ابھی ساری انڈسٹریز کو کافی ریلیف تو مل رہا ہے، تو امید ہے کہ جلدی جو ہے وہ ایئر لائنز بھی دوبارہ آپریٹ کرنا شروع کر دیں گی۔ تو اس کے علاوہ اور ہمارے پاس CNN پہ کوئی بہت خاص خبر نہیں ہے۔ BBC بھی جو ہے وہ انڈیا چائنا سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اچھا، نارتھ کوریا نے جو ہے وہ ساؤتھ کوریا کے ساتھ جو اپنے تعلقات بھی ختم کر لیے تھے، تو انہوں نے ان کا لیجاؤں ایک آفس تھا بارڈر کے اوپر جہاں پہ یہ آپس میں شاید ملتے تھے، اس کو بھی اس نے بم دھماکے سے اڑا دیا ہے۔ تو اب پتہ نہیں وہ اس کے ذریعے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے۔ نارتھ کوریا بھی ایک عجیب سا ملک ہے، تو اللہ تعالیٰ بس ان سب کو عقل دے۔ ہمیں تو بہت سارے ملکوں کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ ملک دنیا میں کیا چاہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ BBC پہ کوئی بہت خاص خبر نہیں ہے۔ یہ آج کل جو ہے وہ نارتھ کوریا کی جو کم جونگ ان جو ہے اس کی یہ بہن ہے، یہ بھی اسی کی طرح سے چل رہی ہے، یہ بھی بہت ٹھیک ٹھاک اسی کی طرح کے بیانات دیتی ہے۔ تو اس نے اپنے بھائی سے میرے خیال یہی سیکھا ہے کہ بھئی دنیا میں امن و امان اور آشتی کے ساتھ نہ رہیں، آپ لڑ کے رہیں تاکہ آپ کو یاد رکھا جائے۔ تو چائنا جو ہے وہ ہر سب کی مدد کر رہا ہے، چائنا کے صوبے بیجنگ کی مدد کر رہے ہیں، چائنا یونان کی مدد کر رہا ہے، ہر چیز چائنا میں بہت اچھی چل رہی ہے۔ چائنا جو ہے وہ انڈیا کی مدد کرنا چاہتا ہے، چائنا کہہ رہے ہیں انڈیا سے کہ آپ ڈائلاگ کی ٹیبل پہ آ جائیں، ہم نے آپ کے 20 بندے مار دیے ہیں تو کیا ہو گیا، ہم ڈائلاگ کر کے دوبارہ فیصلہ کرتے ہیں، 20 کے بعد اور زیادہ مار دیتے ہیں مثلاً، کیونکہ اور تو کوئی حل ہے نہیں اگر اس چیز کا، تو اس کو پھر اسی طرح سے حل کیا جائے۔
اچھا، کورونا جو ہے بیجنگ میں ابھی تک کافی رپورٹ ہو رہا ہے چائنا میں، تو چائنا کورونا کی فائٹ جو ہے وہ ابھی تک چائنا کی ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن انہوں نے اپنی ہر چیز جو ہے وہ اوپن کر دی ہے، اور یہ پوری طرح سے واپس آ گئے ہیں اپنے لحاظ سے۔ تو اگر یہ کوئی سیکنڈ ویو آتی ہے جو کہ ڈیڈلی ہوتی ہے تو پھر کافی خطرناک ہوگی چائنا کے لیے بھی۔ الجزیرہ کے اوپر بھی پہلی خبر وہی ہے، انڈیا اور چائنا جو ہے بہت ٹاپ پہ پہنچے ہوئے ہیں ابھی، انہوں نے ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ نارتھ کوریا بھی ہے۔ انڈیا پاکستان میں جو ہے وہ پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا کی وجہ سے بڑی زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ دونوں ممالک جو ہیں وہ ان کو کافی سوچنا چاہیے۔ ٹرمپ جو ہے وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر پر سائن کیا کہ جی پولیس والوں کی غلطیوں پہ ان کو پکڑا جائے، لیکن یہ کافی لبرل سا آرڈر ہے، اس کو اتنا خاص نہیں ہے۔ تو ابھی دیکھیں یو ایس میں جو ہے وہ 1860 میں 2000 لنچنگ ہوئی تھی بلیک پیپل کی۔ اب پچھلے 150-160 سالوں میں صرف یہی سیکھ پائے یہ کہ ہم اس لنچنگ کو لیگلائز کس طرح سے کر لیں۔ یہ لنچنگ آپ پولیس کے ہاتھ میں دے دیں تو یہ لیگلائز ہو جائے گی، تو یہی انہوں نے سیکھا ہے اور اسی کے اوپر یہ اپنی حکومت چلا رہے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ طریقہ جو ہے یہ چلے گا نہیں، یعنی یہ کوئی ملک چلانے کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے ملک چلانا ہے تو آپ چیزوں کو ٹھیک طرح سے چلائیں۔ تو رائٹرز میں بھی مین خبریں تو اسی طرح کی ہیں۔ یو ایس میں جو ہے وہ ایک دوبارہ وائرس کے کیسز کا اسپائک آیا ہے۔ تو ٹرمپ کی ٹیم جو ہے وہ $1 ٹریلین انفراسٹرکچر پلان جو ہے وہ بنا رہی ہے۔ ہمیں تھوڑا سا اس پہ حیرت ہے، ٹرمپ کو ہمیں پتہ ہے کہ ٹرمپ کو آرمز کے علاوہ کوئی اور چیز آتی نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کیا پلان بنا رہا ہے، لوگوں کو آرمز دے گا تاکہ لوگ جو ہیں وہ آپس میں لڑ سکیں، ایک دوسرے کو مار سکیں، آبادی کم ہو جائے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی خود ہی، یا پتہ نہیں۔ ایچ ایس پی سی جو ہے وہ 35,000 جابس کٹ کے پلان کو ریوائیو کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے یہ جو اتنا پریشر ڈال کے انہوں نے جو پینڈیمک کے جو لاک ڈاؤن میں ایز کروائی تھی، اس کی شاید وجہ یہی تھی کہ جب لاک ڈاؤن ہو گیا تھا تو کمپنیز کے اوپر ایتھیکلی اور کمپنی لاز کی وجہ سے بھی وہ لوگوں کو فائر نہیں کر پا رہے تھے۔ تو میں خیال لاک ڈاؤن ایز اس لیے کیا گیا ہے کہ کمپنی لوگوں کو آرام سے فائر کر دیں، لوگ اپنے اپنے گھر کو چلے جائیں، پھر دوبارہ لاک ڈاؤن لگا دیں گے تاکہ وہ لوگ جو گھر میں بیٹھے ہوں گے ان کو کوئی سیلری بھی نہیں آ رہی ہوگی، تو وہ پھر لاک ڈاؤن کو صحیح طرح سے انجوائے کر سکیں گے۔ تو آئل جو ہے وہ ابھی تک نیچے ہی جا رہا ہے، اس کو اوپر لانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اوپر نہیں آتا ہے۔ کورونا کے کیس بھی دیکھیں بڑھ رہے ہیں اور ڈیتھس بھی بڑھ رہی ہیں، یو ایس میں بھی کافی بڑا رائز اس کو آ رہا ہے۔ تو ابینڈنڈ آئل ویلز جو ہیں اس سے میتھین لیک ہو رہی ہے، کیونکہ ابینڈن کر کے ایسے چھوڑ دیا گیا ہے تو رسٹ وغیرہ ہوں گے تو اس میں سے لیکنگ وغیرہ تو ہوگی۔ ٹک ٹاک کو جو ہے وہ بڑا فائدہ ہوا ہے، آخر لوگوں کو اپنے گھروں میں بند کیا، لوگ گھروں میں بند بیٹھے ہیں تو ٹک ٹاک کو دیکھ رہے ہیں، تو اس سے ٹک ٹاک جو ہے وہ فائدے میں چلا گیا ہے۔ اچھا، سلیوری اور کولونائزیشن کے جو اسٹیچوز اور جو بھی مونیومنٹس تھے ان کے خلاف اب بہت کچھ ہو رہا ہے، جبکہ میں نے جیسے بار بار کہا تھا کہ ان کے خلاف نہیں، آپ نے لاز اچھے لاز بنائیں تاکہ چیزیں ٹھیک ہوں۔ یہ اسٹیچو وغیرہ گرانے سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا۔ تو آج کی جو ہے وہ خاص خبر انڈیا اور چائنا اور کورونا جو ہے وہ اسی طرح سے ہٹ کر رہا ہے جس طرح سے وہ کر رہا تھا، اور دنیا بھر میں اس کے اموات کی تعداد میں اسی طرح سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو چلیں پھر دعا کرتے ہیں لوگوں کے لیے، چیزوں کے لیے، اور کل ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔